آج جہانگیر ترین صاحب بھی منظر عام پہ آئے اور آج میں نے دیکھا کہ کوئی 8 MNAs اور 15 MPs جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے شو آف سٹرینتھ کی. اس کو میں شو آف سٹرینتھ کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی جواب دے کہ ان تمام MPs MNAs کو ساتھ لے جا کر جہانگیر ترین صاحب کیا میسج دینا چاہ رہے تھے، وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے. میں جہانگیر ترین کے اوپر بالکل جو بنتا ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر تجارت عرف وزیر اعظم سلیکٹڈ پاکستان، یہ جو جنہوں نے چینی باہر بھجوائی، جنہوں نے چینی کے اوپر جو ہے وہ اس ملک میں قلت پیدا کرا کر شوگر مل مالکان کو اپنے پیسے کمانے کی اجازت دی، اس شخص کے خلاف بھی کارروائی جب تک نہیں ہوتی، چینی کے سکیم کے اوپر کسی قسم کی کارروائی کو ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیونکہ عمران خان اس میں ذاتی طور پر انوالو ہیں، اور جو آٹے کا سکیم آیا اس میں بزدار صاحب کے بارے میں نے نہیں کہا، آپ کی تمام میڈیا رپورٹس کے اندر موجود تھا کہ بزدار حکومت انوالو تھی. آٹا جو ہے وہ سمگل کیا گیا، آٹا افغانستان گیا اور وہاں سے کیسے نکلا. اب چینی کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ جب یہ رپورٹ بھی آئی تھی، بڑے اس کے اوپر انہوں نے بغلیں بجائیں اور کہا کہ یہ کر دیا ہم نے، وہ کر دیا. اس چینی کے اندر 4-5 اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا، جس کے اندر SCCP بھی تھی، جس کے اندر جو بارڈر کے اوپر ہمارے لوگ، کسٹمز کے لوگ، باقی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کہا گیا کہ انڈر انوائسنگ کر کے اس چینی کو جو ہے وہ سمگل کیا گیا، بلکہ اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ چینی شاید باہر گئی ہی نہیں اور صرف کاغذوں میں وہ چینی دکھا کر جو ہے وہ اس سے پیسے بنائے گئے. اب میرا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جہانگیر ترین پہ کارروائی ٹھیک ہے آپ کریں، وزیر اعظم کیسے بری ذمہ ہوتا ہے اس سے؟ وزیر اعظم کو کیوں نہ دیکھا جائے جو وزیر تجارت ہوتے ہوئے، اور پھر ابھی آپ کو یاد ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ مودی فاشسٹ تھا، وہ ہٹلر تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا، اور اس کے بعد وزیر تجارت نے دوبارہ خود سمری موو کرائی اور وہ ECC سے منظور کرائی، اور اب اس کی چینی جو ہے وہ یہ اس ملک میں ہمیں کھلانا چاہتے ہیں. یہ منافقت کی جو حرکتیں اور باتیں ہیں یہ نہیں چھپیں گی. اور مجھے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے اس سے دلی ہمدردی ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ اسی لیے کہتے ہیں مکافات عمل کوئی چیز ہوتی ہے. اور جہانگیر ترین صاحب آپ کو یاد ہے، ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ ان کی خواتین جو ہے، گھر کی خواتین، ان کے اوپر بھی جو ہے ان کو بھی FIRs میں شامل کرنے کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے آج، اور ان کی خواتین کو بھی شامل کیا جائے گا. میرے سیاسی مخالف ہیں، ہمارے ان کے ساتھ بہت سیاسی اختلافات ہیں، اور مجھے وہ وقت نہیں بھولا ہے جب جہانگیر ترین صاحب ٹی شرٹس پہن کے جو ہے وہ ماڈلنگ کرتے تھے ہمارے گھر کی خواتین کے خلاف. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کون سی زبان استعمال نہیں کی، لیکن میں پھر بھی کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے. انہی خواتین کے گھر کا نمک کھایا عمران خان صاحب نے، انہی خواتین کے جو ہے وہ گھر کے اندر پلتے رہے ہیں عمران خان صاحب. اور آج جن بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا گیا ہے، عمران خان صاحب آپ کا تو گھر کا خرچہ ان بینک اکاؤنٹ سے چلتا رہا، آپ نے انہی کو فریز کر دیا. آپ کے تو کچن چلتا رہا ان اکاؤنٹ سے جن کو آپ نے فریز کر دیا. اور پھر یہ ہے کہ فریز کر کے آپ بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں. میرا شہزاد اکبر کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ ذرا عمران خان صاحب کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چیک کریں. وہ اتنے احسان فراموش آدمی ہیں کہ جو اس پہ احسان کرتا ہے وہ اس کو ہمیشہ ڈنگ مارتے ہیں. ماجد خان سے شروع کروں جو ان کو کرکٹ میں لے کے آئے، اور ماجد خان کے ساتھ اس نے کیا کیا، جاوید میاں-داد، اور اگر کرکٹ کی بات کریں اور سیاسی زندگی میں بھی اب یہ جو جہانگیر ترین کے ساتھ ہوا ہے. میں جہانگیر ترین صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج آپ نے ان لوگوں کو لے جا کر MNAs MPs کو آپ نے کیا میسج دینے کی کوشش کی کہ کیا آپ کے خلاف کارروائی روک دی جائے، اور آپ یہ ڈرانا چاہتے ہیں ان حکومت کو کہ میرے خلاف کارروائی روک دو ورنہ میرے پاس یہ MNAs MPs ہیں؟ یا اگر آپ دوسرا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، بار بار جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پتہ کریں کہ میرے خلاف یہ کون کر رہا ہے. عمران خان، جہانگیر ترین صاحب آپ اتنے معصوم ہیں، آپ کو نہیں معلوم یا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے خلاف تمام تر کارروائی عمران خان کی منظوری سے اور ان کے احکامات کے اوپر ہو رہی ہے. جو بات ہم کہتے تھے آج PTI کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جس کے اوپر لکیر لگا دے اس کے خلاف تمام اس ملک کے اندر کارروائیاں شروع کر دی جاتی ہیں، اور جن کو چھپانا چاہیں. اب مجھے یہ بتائیے خسرو بختیار صاحب کی چینی کی ملیں انوالو نہیں ہیں چینی سکیم کے اندر؟ ان کا نام موجود ہے چینی کی رپورٹ کے اندر. کیا ان کے اتحادیوں کی شوگر ملوں کے نام نہیں آئے چینی کی رپورٹ میں؟ ان کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے، ان کے اوپر کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر جہانگیر ترین صاحب
آپ کے اندر تھوڑی سی اگر مورل کرج موجود ہے تو پھر یہ ان کو لجا کے میڈیا کے سامنے لا کر نہیں، آپ خود اور کل میں نے ایک سروے دیکھا ہے ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر، جس پہ 100 سے زیادہ پاکستانی ماہرین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کے اندر مہنگائی، بیڈ گورننس اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس کی ذمہ دار عمران خان کی حکومت ہے، اور حکومت کی جو ڈائریکشن ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور اب تو شوکت ترین صاحب جو نئے ان کے ارستو آ رہے ہیں، انہوں نے بھی ان کو چارج شیٹ کیا ہے ان کی مشت کے حوالے سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو اربوں روپے ہماری جیبوں سے نکال کے کھائے ہیں عمران خان نے اور اس کی اے ٹی ایمز نے، اس کو دیے بغیر کیا عمران خان اس طرح بری ذمہ ہو سکتے ہیں کہ آپ جہانگیر ترین کو پکڑ لیں؟ اور جہانگیر ترین صاحب اگر آپ کے اندر اتنی مورل کرج ہے نا، آپ تو آپ کی عورتوں پہ بھی جو ہے وہ ہاتھ ڈال دیا، اس لیے میں نے کہا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ شہزاد اکبر، یہ شہباز گل، یہ سارے یاد رکھیں، اگر عمران خان نے جہاز جو تھا نا ان کا، اور جو ان کی بڑی اے ٹی ایم تھی، جہانگیر ترین کو وقت آنے پہ جو ہے وہ ڈسا، تو آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ یہ وقت آنے پہ کیا کر سکتا ہے اور کیا کرے گا اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ۔ اور جہانگیر ترین صاحب جتنے بھی اس وقت حکومت نے اس ملک کے اوپر حالات تنگ کیے، عام آدمی کی زندگی مشکل کی، اس میں آپ برابر کے شریک ہیں۔ آپ نے اس جہاز کو جہاد بنا کر چلایا، اور وہ آپ کا جہاد جو ہے اس نے یہ پنجاب کی حکومت بنائی جس نے ہمارا آٹا کھایا، جس نے ہماری چینی کھائی، جس نے اس وقت بیڈ گورننس کے ساتھ یہ عالم ہے کہ پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر کوڑا اٹھانے کے قابل یہ حکومت نہیں ہے۔ آپ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو یہ میڈیا کے سامنے لا کے کیا کر رہے ہیں؟ دلوائیں استعفے، ان ایم این ایز ایم پی ایس سے کہیں دے دیں استعفے، اور جا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کریں، اور آپ بھی عوام کے سامنے پیش ہو کر اپنے گناہوں کی پہلے معافی مانگیں، اور آپ کو یہ معافی مانگنی ہوگی کہ آپ نے کس کے کہنے پر اور کیوں یہ جہاز چلایا جہاد سمجھ کر، اور اس کے بعد آپ نے پی ایم ایل این کے مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارا جو پنجاب حکومت میں ہمارا بنتا تھا۔ اور یہ اس طرح سے آپ کو یہ ایم پی ایز ایم این ایز کو سامنے لا کر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کارروائی سے نہیں بچ سکتے۔ صرف میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایم پی ایز ایم این ایز کو دکھا کے کارروائی سے نہیں بچنے کی کوشش مت کریں، باقی جو ہے جو آپ کے باقی اے ٹی ایمز ہیں ہم تو ان کو بھی کارروائی کے اندر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کون کر رہا ہے یہ جہانگیر ترین صاحب کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ کون کر رہا ہے۔ 1 سال سے آپ کہہ رہے ہیں میں خاموش ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، میں پوچھنا چاہتی ہوں کیوں خاموش ہیں؟ ایسا کیا ہے چھپانے کے لیے؟ اور مجھے کسی نے کہا کہ جی عثمان بزدار صاحب میں وزیر اعظم کو کیا نظر آتا ہے، وہ بار بار اس کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ سمپل بات ہے کہ جو سلیکٹرز کو عمران خان میں نظر آیا وہی عمران خان کو بزدار میں نظر آیا۔ 2 نالائق ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے، ایک نیلا ہے ایک دہلا ہے، اور دونوں نالائق جو ہیں انہوں نے اس ملک کی تباہی کر دی ہے۔